واقعات پر حدیث کی روشنی میں بتائیں. بھائی یہ غزوہ ہند کے بارے میں حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں, تو ہند میں پھر انڈیا بھی آتا ہے, بنگلہ دیش بھی آتا ہے. مسئلہ یہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے لوگ فوراً حدیثیں لا لا کے اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو ہند ہے نا, ہند میں تو پاکستان بھی آتا ہے, بنگلہ دیش بھی آتا ہے. نبی کے دور کا ہند تو اتنا بڑا ہند ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیثیں اس پر فٹ بھی آ رہی ہوں پوری. یہ منسوخ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو غزوہ ہند جو محمد بن قاسم آیا تھا اس پہ تو پورا وہ غزوہ ہند پہ آتا ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ غزوہ ہند میں آئے گا یا نہیں آئے گا, اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں. تو اس لیے میں خاموش ہوں. اگر کسی عالم کی کوئی رائے ہو تو وہ بیان کر سکتے ہیں, میری اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے. انڈیا اور پاکستان کو چاہیے محبت سے رہیں, تمیز سے آپس میں, کیونکہ نہیں محبت سے رہیں گے دونوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. حقیقت بتا رہا ہوں. تجارتی تعلقات اور دونوں ملکوں کی عوام میں اکثریت جو ہم نے دیکھی ہے وہ جنگ چاہتی بھی نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ جو سیاستدان ہے نا, ان جاہلوں کو خوش کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی قوم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور اپنی سیاست کو, تو یہ جاہل لوگ ہمیشہ معاملہ خراب کرتے ہیں. اب اگر کوئی تمیز سے آپس میں رہنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, تجارت کو فروغ ہوگا, جو دونوں ملکوں کی جو اپنی ڈیفنس پہ جو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ پیسہ بچ جائے گا, تعلیم پہ, سڑکوں پہ خرچ ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ لیکن ایسا جب کوئی حاکم آتا ہے تو لوگ اس کو ووٹ دیتے بھی نہیں ہیں. یہ عجیب مصیبت, یعنی کیونکہ جاہلوں کی تو تھوڑی سی تعداد میرا خیال ہے ہر جگہ کچھ ایسا محسوس سا ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ سی لگ رہی ہے, زیادہ بات نہیں.